صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جو عشق نبی کے جلووں کو سینوں میں بسایا کرتے ہیں، جو عشق نبی کے جلووں کو سینوں میں بسایا کرتے ہیں، اللہ کی رحمت کے بادل ان لوگوں پہ سایہ کرتے ہیں، اللہ کی رحمت کے بادل ان لوگوں پہ سایہ کرتے ہیں جو عشق نبی کے جلووں کو سینوں میں بسایا کرتے ہیں۔ جب اپنے غلاموں کی آقا تقدیر جگایا کرتے ہیں، جب اپنے غلاموں کی آقا تقدیر جگایا کرتے ہیں، جنت کی سند دینے کے لیے روضے پہ بلایا کرتے ہیں، جنت کی سند دینے کے لیے روضے پہ بلایا کرتے ہیں۔ مخلوق کی بگڑی بنتی ہے، خالق کو بھی پیار آتا ہے، مخلوق کی بگڑی بنتی ہے، خالق کو بھی پیار آ جاتا ہے۔ جب بحر دعا محبوب خدا ہاتھوں کو اٹھایا کرتے ہیں، جب بحر دعا محبوب خدا ہاتھوں کو اٹھایا کرتے ہیں۔ اے دولت عرفاں کے منگتو اس در پہ چلو جس در پہ صدا، اے دولت عرفاں کے منگتو اس در پہ چلو جس در پہ صدا، دن رات خزانے رحمت کے سرکار لٹایا کرتے ہیں، دن رات خزانے رحمت کے سرکار لٹایا کرتے ہیں۔ گرداب بلا میں پھنس کے کوئی طیبہ کی طرف تکتا ہے، گرداب بلا کے اندر گرداب بلا میں پھنس کے کوئی طیبہ کی طرف تکتا ہے، سلطان مدینہ خود آ کر کشتی کو ترایا کرتے ہیں، سلطان مدینہ خود آ کر کشتی کو ترایا کرتے ہیں۔ وہ نزع کی سختی ہو اے دل یا قبر کی مشکل منزل ہو، وہ نزع کی سختی ہو اے دل یا قبر کی مشکل منزل ہو، وہ اپنے غلاموں کی اکثر امداد کو آیا کرتے ہیں، وہ اپنے غلاموں کی اکثر امداد کو آیا کرتے ہیں۔ یہ شغل ہمارا شام و سحر اور ناز سکندر قسمت پر، وہ شغل ہمارا شام و سحر اور ناز سکندر قسمت پر، محفل میں رسول اکرم کی ہم نعت سنایا کرتے ہیں، محفل میں رسول اکرم کی ہم نعت سنایا کرتے ہیں۔ جو عشق نبی کے جلووں کو سینوں میں بسایا کرتے ہیں، اللہ کی رحمت کے بادل ان لوگوں پہ سایہ کرتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ ایک مرتبہ ہدیہ صلوات پیش فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ صلو علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ حضرات، آج جو ہے ماہ ربیع الاخر شریف کا 27واں چاند ہے، 27 چاند ہے، اور 27، 28، 29، 30 پہ چاند رات جمادی الاول شریف کی حضرات، سرکار غوثیت مآب رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ مہینے کا آخری جمعہ ہے، گویا کہ آپ ایک مرتبہ جو ہے سخت بیمار ہوئے،
کچھ لوگوں کو یہ وہم ہوا، یہ گمان ہوا کہ شاید آپ جو ہے اب اس دنیا سے رخصتی کا وقت ہے، رحلت کا وقت ہے، تو لہٰذا کچھ حضرات نے کچھ انداز سے حضور غوث اعظم کی بارگاہ میں اس طرح کے الفاظ، کہ سخت بیمار تھے اور زیادہ دن ہوئے، لہٰذا ایک وہاں گمان ہونے لگا کہ شاید حضرت رہے گی یا نہیں۔ سرکار غوثیت مآب رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا کہ نہیں، ابھی تو اللہ مجھے شفا دے گا، اور ابھی میری پشت میں ایک لڑکا باقی ہے جس کا نام یحییٰ ہے، ابھی اس کی پیدائش باقی ہے، اور اس کے بعد اور ایسا ہی ہوا، صحت یاب ہوئے، اور بعد میں آپ کے وہاں شہزادہ ہوا جس کا نام یحییٰ رضی اللہ تعالیٰ۔ تو آپ نے غیب کا، آنے والے وقت کا، پیدائش کا، اور لڑکا ہے یا لڑکی ہے پہلے سے بتا دیا۔ ماں کے شکم میں نہیں، باپ کے پشت میں جو اس کا قطرہ ہوتا ہے وہاں پر ابھی وہ موجود ہے، مگر غوث اعظم جانتے ہیں کہ ابھی باقی ہے، اور پھر کون ہے، لڑکا ہے لڑکی ہے، کون ہے؟ اللہ کی عطا سے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عطا سے آپ کو معلوم ہے کب ہونا ہے، کیا ہونا ہے، کیسے ہونا ہے۔ ایک عورت آپ کی بارگاہ میں آئی، عرض کیا حضور میرا بیٹا جو ہے وہ لاپتہ ہے، پتہ نہیں کہاں ہے، آپ دعا کیجئے، اتنا وقت ہو گیا، میں پریشان ہوں۔ آپ نے فرمایا جاؤ، تمہارا بیٹا گھر پہنچ جائے گا۔ وہ گھر گئی، گھر پر بیٹا نہیں تھا، کچھ دیر راہ دیکھی، نہیں آئے، واپس آئی، یا سرکار غوث اعظم بیٹا نہیں آیا ہے۔ آپ نے فرمایا جاؤ گھر جاؤ، تمہارا بیٹا آ جائے گا۔ پھر وہ گھر پہ آئی تو پھر بیٹا نہیں، وہ واپس آئی، اور خوب عرض کرنے گویا کہ دل میں ایک سمندر تھا کہ سرکار غوث اعظم یہ کیا بات ہے، بچہ آیا نہیں گھر پہ، بیٹا گھر پہ نہیں آیا ہے۔ تو آپ نے فرمایا جاؤ، اب وہ گھر پہ ہی تمہیں ملے گا۔ لہٰذا وہ جب گھر گئی تو گھر پہ بچہ موجود تھا۔ آپ نے اللہ عز و جل کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھائے، مولا اس ایک عورت، اس خاتون کے سامنے تو نے مجھے شرمندہ کیا 3 مرتبہ۔ الہام ہوا، گویا کہ بھی آواز، اے پیارے عبد القادر، جب تم نے پہلی مرتبہ کہا تھا تو فرشتے کام پر لگ گئے تھے ان کے آجا کو جمع کرنے کے لیے، کیونکہ اس کے ٹکڑے ہو گئے تھے، دنیا سے چلا گیا تھا، لہٰذا اس کے آجا جمع کیے گئے۔ اب فوراً وہ دوسری مرتبہ آئی عورت، دوسری مرتبہ کہاں کہ جاؤ، تو اس وقت میں نے انہیں زندہ کر دیا۔ اب بس گھر پہنچانا باقی تھا، اس سے پہلے تو وہ عورت آ گئی۔ اب تم نے کہا کہ جاؤ گھر پہ ہی ہوگا، کہ انسان بھی تیار ہو گیا، میں نے زندہ بھی کر دیا، طاقت بھی دے دی، فوراً کہیں سے اڑا اور سیدھے گھر پہ پہنچا دو، تاکہ میرا عبد القادر شرمندہ نہ ہو جائے۔ وہ غوث اعظم جو زبان سے کہہ دے کہ جہاں گھر پہ ملے گا، گھر پہ پہنچ جائے گا، تو گھر پہ پہنچ جائے گا۔ فرشتے پہنچا رہے، مسجد درگاہ کا تعاون ہو رہا، آپ حضرات حصہ لے کے ثواب دار حاصل کریں۔ حضرات کہاں کے پہنچ جائے گا، پہنچ گیا۔ کیسی محبوبیت، کیسی مقبولیت،
کہیں تو مردوں کو زندہ کر رہے سالہ سال کے، اور کہیں پیدائش سے پہلے کہیں پہلے بتا رہے ہیں اتنے سال کے بعد یہ لڑکا ہوگا جس کا نام یہ ہوگا، اور یہ بخارا کے قریب سے گزرے آپ نے فرمایا یہاں ایک میرا بیٹا پیدا ہوگا، روحانی بیٹا۔ کون؟ سید بہاؤالدین نقشبندی، شہنشاہ نقشبند، 175 سال لگ بھگ 150 سال کے بعد پیدا ہوئے۔ آپ نے پہلے ہی فرمایا کہ یہاں ایک شہزادہ میرا پیدا ہوگا جو مطلب علم میں، اسلام میں، دین کی بڑی خدمت کرے، روحانی شہزادہ سید بہاؤالدین نقشبندی رحمۃ اللہ تعالی۔ آپ کے دور میں ایک شخص جو ہے ایک ولی کی بارگاہ میں گیا اور عرض کیا کہ حضور ہماری اصلاح فرمائیں، ہمارے باطن کو پاک کریں، ہمارے قلب کو مزین و منور کریں، باطن کی اصلاح کریں۔ ان اللہ کے ولی نے ان کے باطن پہ نظر ڈالی، اندرونی شکل پہ نظر ڈالی، روح پہ نظر ڈالی، ان کی قسمت، ان کی چیزیں دیکھی اور فرمایا کہ تیرے لیے تو بدبختی لکھی ہوئی ہے، تو شقی ہے، لہٰذا ایسے لوگوں کی ہم تربیت نہیں کرتے۔ تو وہ وہاں سے گیا اور اس وقت سیدنا احمد کبیر رفاعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی خانقاہ اور آپ موجود تھے، آپ کی خانقاہ میں گیا، حضرت سے فرمایا سرکار میری تربیت فرمائیں۔ احمد سرکار کبیر رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تو بھی شقی میں بھی شقی، چل تیری تربیت کرتا ہوں۔ وہ بھی شقی میں بھی شقی، چل تیری تربیت کرتا ہوں۔ تربیت کی، سخاوت کو سعادت میں بدلا، بدبختی کو نیک بختی میں بدلا، اور پھر کیا فرمایا اس کی جب تربیت ہو گئی مکمل تو کیا فرمایا وہی بات گزشتہ جمعہ میں آپ نے سنا تھا، ایک ولی نے پھر بھیجا گاؤ غوث اعظم کے پاس جاؤ اب، تو فرمایا احمد کبیر رفاعی رحمۃ اللہ علیہ نے کہ اب تمہاری تربیت ہو گئی ہے، یہ چیز ہو گئی، اب تم شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس جاؤ۔ لہٰذا وہ سوچ رہا تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ پھر واپس کر دیا جائے، کہا ٹھیک ہے، کہیں ایک جگہ سے تو واپس آیا تھا، لیکن بہرحال حضرت نے فرمایا تھا رفاعی سرکار نے، لہٰذا وہ گئے تو غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا، دیکھتے ہی فرمایا اچھا میرے بھائی احمد کبیر نے تیری تربیت کر دی ہے، سخاوت کو سعادت میں بدل دیا ہے، اللہ نے اختیار دیا ہے انہیں بھی، اب نے فرمایا اللہ نے اختیار دیا ہے کہ سخاوت کو سعادت میں بدل دیتے ہیں، بدبختی کو، کیونکہ بدبخت والوں کا جلدی علاج نہیں ہوتا، ہر ولی بھی جلدی علاج نہیں کرتا، یہ تو غوثیت کی بارگاہ ہے، یہ بارگاہ غوث اعظم ہے، بارگاہ رفاعیت ہے، بارگاہ ہند الولی غریب نواز ہے، جہاں بدبختی کا بھی علاج کیا جاتا ہے، ورنہ بدبختی کا علاج ہر ولی نہیں کرتا، بدبختی اتنی خطرناک ہے، شقاوت جلدی علاج ہی نہیں کرتا، یہ تو شاہ عالم سرکار ہے، بدبختوں کا بھی علاج کرتے ہیں، تربیت کرتے ہیں، کسی طرح اسے سعادت میں بدلتے ہی ہے، نیک بختی لا کر ہی چھوڑنا ہے، کہیں بھی کیسا بھی خباثت ہو اسے طہارت میں بدلنا ہی ہے، کیسی بھی کثافت ہو اسے لطافت میں بدلنا ہی ہے۔ اللہ کے ولیوں کی یہ شان ہے، اور ایسے بڑے بڑے ولیوں کی شان کہ ان کے ہاتھوں میں سارے جہاں کا نظام، سارے لوگوں کا نظام، سارے لوگوں کا دل، جسے چاہے اپنی طرف بڑھا دے، جسے چاہے دور کر دے، چاہے تو ادھر کر دے، لوگوں کے دل ان کی مٹھی میں۔ سرکار غوث اعظم کا مشہور واقعہ، جمعہ کی نماز کے لیے آپ نکلے، کا تو ایک مرید ساتھ میں تھا یا پھر آپ کے ایک شہزادے ساتھ میں تھے، جب آپ اپنے گھر سے مسجد کی طرف جا رہے تھے تو تنہا غوث اعظم ہے اور ان کے ساتھ ان کے مرید تھے یا ان کے شہزادے تھے آپ کے، تو دونوں چلتے چلتے جا رہے تھے، اب کوئی ملنے نہیں آ رہا ہے، کوئی مصافحہ کرنے نہیں آ رہا ہے، کوئی سلام کرنے نہیں آ رہا ہے۔ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ دل میں خیال آیا مرید کے،
کہ یہ کیا بات ہے، آج تو کوئی بھی حضرت کو ملنے نہیں آیا. غوث اعظم آئے اور ہنگامہ کتنا زبردست ہو جاتا ہے. غوث اعظم سرکار آتے ہیں اور لوگوں کی بھیڑ ہو جاتی ہے. ارے مسجد میں پہنچتے ہیں، جامع مسجد، اور خالی اتنا کہتے ہیں السلام علیکم، ساری مسجد وعلیکم السلام وعلیکم السلام سے گونج اٹھتی. بادشاہ بھی سوچتا میرا سوال کا سلام کا جواب ایک آدھ آدمی بھلا دیتا ہوگا، اور غوث اعظم کا ثواب سارے کی ساری مسجد دے رہی ہے. وہاں کا بادشاہ بھی یہ سوچنے لگا تھا کہ یہ کیا بات ہے، سرکار غوث اعظم آتے ہیں تو ساری مسجد کے لوگ، اور ایک ہم بادشاہ ہو کر بھی آپ آ جائیں. آج دیکھیے ان کی اولادیں آ جاتی ہے، دھوم مچ جاتی ہے. غوث اعظم کا شہزادہ ہو، غوث اعظم کا فیضان ہو، غوثیت ماپ کا لنگر ہو، غوث اعظم کی شان تو کیا شان ہے. اللہ اللہ اللہ. تو کوئی نہیں آیا، تو ان کے دل میں خیال آیا کہ آج تو کوئی نہیں ہے، یہ کیا معاملہ ہے، یہ کیا منظر ہے. لوگ دور ہو گئے کیا، لوگ دور ہو گئے، لوگ غلط فہمی میں مبتلا ہو گئے، لوگ پتہ نہیں کیوں دور ہو گئے. کیا انہوں نے غوث اعظم کو ماننا چھوڑ دیا؟ اس کے دل کا خیال اور وسوسہ، سرکار غوث اعظم تو روشن ضمیر ہے، لہٰذا دیکھا تو فوراً لوگوں کا آنا شروع ہو گیا. اتنی بھیڑ ہو گئی، اتنی بھیڑ ہو گئی آپ کے قریب کہ جو قریب میں مرید چل رہا تھا پیچھے پیچھے ادب سے ساتھ میں، وہ کہیں دور ہو گیا بھیڑ کے اندر. اب تو رستہ ہی نہیں ہے، قریب جانا چاہے تو نہیں. لوگ ٹوٹ پڑے، کوئی ہاتھ مسافہ کر رہا ہے، کوئی قدم چوم رہا ہے، کوئی جبہ چوم رہا ہے، کوئی کیا کر رہا ہے، کوئی دیدار کے لیے بےتاب ہے، بے چین. ایک عجیب منظر ہے. وہ مرید کہتا ہے اللہ اکبر، یہ تو ہزاروں لوگوں کا بھیڑ جمع ہو گئی. وہ پہلے اچھا تھا، کوئی نہیں تھا، میں اکیلا ساتھ میں تو چل رہا تھا ادب سے. اب تو میں کتنا دور ہو گیا ہوں، اتنا دور. پہلے اتنا قریب تھا، اب بھیڑ آ گئی تو میں دور ہو گیا. اتنا خیال آنا تھا کہ پھر رفتہ رفتہ لوگ دور ہو گئے، وہ پھر قریب ہو گیا. جب تک مسجد آ گئی، قریب ہوا مسجد کے جو پگتھیے ہے، سیڑھیاں ہے. آپ نے فرمایا کیوں بھلا، کیوں صاحبزادے؟ دیکھا لوگ آ بھی گئے اور چلے بھی گئے، اور تھے تو آ گئے، بھیجنا تھا تو بھیجنا. آپ نے جو جملہ کہا ہے وہ یوں ہے کہ اللہ نے لوگوں کے دلوں کو ہماری مٹھی میں دے دیا ہے. چاہے تو انہیں اپنی طرف مائل کر لے، چاہے تو دور کر دے، چاہے تو ہم قریب کر دے انہیں، چاہے تو دور رکھنا چاہے تو دور رکھ دے. ہم نے چاہا تھا کہ آج کوئی نہیں آئے، اس لیے کوئی نہیں آ رہا تھا. لیکن جب تم نے دل میں خیال کیا، تمہیں ایسا وسوسہ آیا، تو میں نے کہا چلو ٹھیک ہے، انہیں بتا دیا جائے، غلط فہمی دور کر دی جائے. تو پھر میں نے چاہا کہ آ جائے، تو پھر آ جائے، سبھی لوگ آ گئے. پھر تمہارا دل کا جو خیال تھا پھر میں نے دیکھ لیا، پھر میں نے دور کر دیا کہ اب چلے جائے تو چلے گئے. اور پھر تم میرے قریب آ گئے. قریب ہو کر بھی سوچ رہے تھے، میری اس سوچ پہ نظر تھی. دور رہ کے جو تمہیں خیال تھا اس خیال پہ بھی میری نظر تھی. تم سوچ رہے تھے، تمہارا وسوسہ چل رہا تھا، اور تمہاری اس خیال پر بھی نظر تھی. اور لوگوں کے دلوں کو کس طرح پھیرنا ہے، اپنے قریب کرنا ہے، اپنے سے دور کرنا ہے. یعنی ظاہری طور پر سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اولیاء کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ شان ہے کہ وہ جسے چاہے اپنا بنا لیتے ہیں. پھر چاہتے ہیں تو کچھ وقت کے لیے دوری بھی ظاہری طور پہ کر دیتے ہیں. چاہتے ہیں اس طریقے سے دلوں کا حال، دلوں کے معاملات اللہ والوں کی انگلیوں پہ ہے، مٹھیوں میں ہے، اشاروں میں ہے، اشاروں کے اندر ہے. تبھی تو آپ دیکھیے غوث اعظم نے چاہا اور ہو گیا. غوث اعظم چاہتے جا رہے، ہوتا جا رہا ہے. غوث پاک نے چاہا بھوکوں کو کھانا کھلانا، آج تک دنیا کھا رہی ہے لنگر پاک. انہوں نے چاہا تھا ایسا ہو، اللہ نے ویسا کر دیا. اتنی محبوبیت کا عالم کہ جو چاہتے ہیں وہ ہوتا چلا جا رہا ہے، ہوتا چلا جا رہا ہے. آپ فرماتے جا رہے ہیں، ہوتا چلا جا رہا ہے. کیونکہ علم، آپ کو علم دین، علم باطن، علم روحانیت، علم تصوف، علم طریقت و شریعت و حقیقت کا شوق، اور اس کے بعد اس کے اندر آپ اتنے مطلب کہ آپ کی جو مدارس چلتے تھے، آپ کی جو درس گاہیں چلتی تھی، آپ کے وہاں سے جو فارغ ہوتے تھے پڑھ کر کے،
اور آپ کی جو مدرسے کے اندر تعلیم و تربیت کا ماحول تھا، نہ جانے کس عالم میں آپ علم کے اندر، لوگوں کو اصلاح کرنے کے اندر، لوگوں کی رہنمائی کے اندر، لوگوں کی رہبری کے اندر، اللہ اللہ، کوئی باطن کی اصلاح کرنے آتا، کوئی شریعت سیکھنے آتا، کوئی کمالات حاصل کرنے آتا، کوئی جو ہے خدا تک پہنچنے کا راستہ اختیار کرنے آتا، کوئی استقامت کو چاہتا، کوئی دعائیں مانگتا، کوئی کس انداز سے، اور ہر ایک کو آپ جو ہے، کسی کو محدث بننا ہوتا آپ محدث بنا دے، کسی کو مفتی بننا ہوتا آپ مفتی بناتے، کسی کو جو ہے سالک بننا ہوتا آپ سالک بناتے، کسی کو جو ہے کس انداز سے دیوانہ بننا ہوتا آپ اسے دیوانہ بناتے، ہر ایک کی رہبری کرتے۔ بلکہ آپ ایک جگہ پہ ارشاد فرماتے ہیں کہ حضرت منصور حلاج کے زمانے میں ہم نہیں تھے، اس دور میں جب منصور حلاج نے انالحق کہا تھا، انہیں کوئی سنبھالنے والا نہیں تھا، اگر ہم ہوتے یا ہمارے زمانے میں وہ ہوتے تو ہم اسے سنبھال لیتے ہیں۔ منصور حلاج کو کتنا بڑا مقام مرتبہ غوث اعظم کا کہ منصور کو بھی سنبھال لے، شمس تبریز کو بھی سنبھال لے، مولانا روم کو بھی سنبھال لے، ابو علی قندرلہ کو بھی سنبھال لے، مجذوب بھی جہاں سنبھل جائے، دیوانہ بھی جہاں سنبھل جائے، اسے دربار غوث اعظم کہتے ہیں۔ جہاں عالم کا علم بھی صحیح جگہ لگ جائے، جہاں جاہل کی اپنی مقالت بھی ٹھکانے لگ جائے، جہاں اپنے عابد و زاہد کا زہد و تقوی عبادت بھی اپنے مقام پر پہنچ جائے، اسے غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ کہتے ہیں۔ اور وہاں کی تربیت یافتہ، وہاں کے فیضان والے کبھی کسی کو دل نہیں دکھاتے، کبھی کسی کو آؤٹ نہیں کرتے۔ اگر ایک حصے کے 10 حصے کیے جائے، اگر 9 خلاف ہو اور ایک راغب ہو تو وہ جانے والوں کو نہیں دیکھتے، اس کا ایک حصہ تو اپنی طرف مائل ہے۔ کفر کے اگر 9 حصے اس طرف ہے، ایک حصہ ایمان کی طرف ہے بندے کا، تو وہ ایمان پہ جوڑ دیتے ہیں، ایمان کی پر جو ہے جوڑ دیتے ہیں۔ یہ نہیں کہ اس 9 حصوں پہ دیکھتے ہیں کہ اس کا 9 حصہ ادھر ہے لہذا اسے آؤٹ کرو، اسے کافر کہو، اسے کوئی اور کہو۔ حضور سیدنا سرکار مفتی اعظم ہند رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مفتی اعظم ہند رضی اللہ تعالیٰ، شہزادہ اعلیٰ حضرت، ایک مرید تھے بمبئی کے، مختصر عرض کروں، دیکھو دربار غوث اعظم کے فیض یافتہ، غوث اعظم سرکار کے فیض یافتہ، ان کے سلسلے سے فیض یافتہ، ہمیشہ دورہ رہتا تھا۔ ایک مرتبہ آپ نے پوچھا کہ وہ بندہ جو ہمیشہ آتا تھا ابھی آج کل وہ دکھتا نہیں ہے، 2-3 مرتبہ میں آیا وہ بندہ، وہ دکھا نہیں، کہاں ہے وہ؟ تو ان لوگوں نے، دوسرے مریدوں نے کہا کہ حضرت جانے دیجئے، اب وہ سنی نہیں ہے، وہ کسی اور میں چلا گیا ہے۔ آپ نے اتنا سنا، کھڑے ہو گئے اور کہا کہ بابو گاڑی نکال، تو کہا چلو میرے ساتھ اس کے گھر پہ چلو۔ گاڑی میں بیٹھے اور اس کا جو گھر تھا گلی کھانچوں کے اندر، جہاں کیچڑ جو ہے بھرا رہتا تھا، آج بھی وہ جگہ موجود ہے۔ آپ گاڑی سے اترے، مریدوں نے کہا حضرت ہم بلا لے کے لیے آتے ہیں۔ آپ نے کہا نہیں، میں جاؤں گا، میں جاؤں گا۔ اللہ والے ایک حصہ بھی باقی ہو تو اسے دروازہ کھلا رکھ دیں، سمجھ گیا؟ دروازہ کھلا رکھ دیں۔ اللہ اللہ اللہ۔ تو آپ وہاں گئے، ایسے عالم میں، ایسے ماحول میں، ایسی گلی میں، دروازہ کھٹکھٹایا۔ جب اس شخص نے، مرید نے دروازہ کھولا، دیکھا تو سرکار سامنے۔ کہا حضور آپ تشریف لائے؟ کہا تشریف تو میں لاتا ہوں، اندر آتا ہوں، لیکن تو میرے ساتھ چل پہلے۔ اس کو اپنے ساتھ گاڑی میں بیٹھایا، اپنے ساتھ واپس قیام گاہ خانقاہ پہ آئے، اور پہلا سوال تھا کہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ تو پھر گیا ہے، سچ کیا ہے، کیا بات ہے؟ حضور بات ایسی ہے کہ میں پھرا نہیں ہوں، الحمدللہ میں اہل سنت والجماعت سے ہوں، سنی ہوں۔ اب ان لوگوں نے کیا ہے، میرا بیپار ہے، کاروبار ہے، یہ لوگ بھی جانتے، آپ بھی جانتے اچھی طرح، تو کچھ اور لوگوں سے میرا لین دین رہتا ہے، بیپاری معاملات ہیں تو رہتا ہے لینا دینا۔ تو اس کو یہ دیکھتے ہوئے مجھے کچھ اور کہنے لگے اور سنی نہیں کہنے لگے، یہ تو وہ ہو گیا، یہ تو وہ ہو گیا۔ لہٰذا 2-3 بار آیا، یہ لوگوں کا مزاج سمجھ میں نہیں آیا، تو اس لیے میں نے آنا چھوڑ دیا تھا، اس لیے میں نے آنا چھوڑ دیا تھا۔
اور یہ لوگ مجھے وہ سمجھ رہے تھے. میں کہا میں تو آپ کا ہی مرید، میں تو وہی ہوں. کیا کریں گے؟ مفتی اعظم ہند جلال میں آ گئے اور سارے مریدوں کو ڈانٹا. تم مفتی ہو، علم ہے، تربیت کیسے کی جاتی ہے، کیسے سنبھالا جاتا ہے، یہ پکا سپنا ٹناٹن ہے، اور تم اس کو جو ہے کسی اور جماعت میں شامل کر رہے ہو. توبہ کرو، معافی مانگو. ایسا نہیں ہے. دیکھو یہ کیا کہہ رہے ہیں. ایسے کئی واقعات ہیں مجاہد ملت کے، مفتی اعظم ہند کے، حافظ ملت کے، جتنے بھی اس دور کے اکابر. مگر ہمارا ماحول کیا؟ ذرا دیکھا تو آؤٹ، ذرا دیکھا تو آؤٹ. تمہارا حق ہی کیا ہے؟ حق نہیں ہے تمہارا. ایک مفتی بھی پوری تحقیق کرنے کے بعد کئی تعویلیں ہیں علم میں، کئی تعویلیں ہیں. تعویلوں کو ایک بازو، تحقیق کو ایک بازو. ٹھیک ہے، یہ تنگ نظری بند کرو، تنگ نظری. مفتی اعظم ہند نے پھر وہاں کیا. اس طرح کے کئی واقعات ہے نا. ہم کسی کو بھی کچھ بھی بنا دیتے ہیں، کسی کو بھی کچھ بھی کہہ دیا، کسی کو کچھ بھی اس کے بارے میں بدگمانی کر لی، کسی کے بارے میں کچھ بھی. جی نہیں، علم فتویٰ، علم مفتیت، علم شریعت بہت وسیع ہے اور بہت سارے دروازے کھلے ہیں، اور ہمارے بزرگوں نے دروازے کھلے رکھے ہیں. آج کل کی طرح دروازے بند نہیں کر دیے ہیں. سمجھ گئے؟ آنے والا راستہ کھلا رکھے. بھلے ہی 9 بند ہو گئے پھر بھی وہ ایک کی طرف دیکھتے تھے، اور آج ہمارے 9 کھلے ہو اور ایک بند ہو تو وہ 9 نہیں دیکھتے ہیں، اس ایک کو دیکھتے ہیں، ایک کو دیکھتے ہیں. اسلام یہ ہے کہ کوئی آ رہا ہو اسے آنے دیا جائے، محبت سے آ رہا ہو اسے ویلکم کیا جائے، اس کی تربیت کی جائے، اس کی اصلاح کی جائے، اور پیار سے اصلاح کی جائے، محبت سے اصلاح کی جائے، اصلاح کے انداز سے اصلاح کی جائے. کیا حسنین کا کریمین کا واقعہ نہیں ہے؟ بوڑھے ضعیف کو وضو کرانے کا طریقہ کیسے سکھایا؟ کیا ہمارے غوث اعظم نے کیسی اصلاح فرمائی جب جوانی کے عالم میں تھے لوگوں کی؟ شاہ عالم سرکار نے کس طرح اصلاح فرمائی؟ توکل شاہ مالوی نے، امام ربانی نے، اعلیٰ حضرت نے خود کس انداز سے اصلاح فرمائی لوگوں کی، کس پیار سے، کس محبت سے اصلاح فرمائی کہ جانے والا جانے پہ مجبور نہیں، آنے پہ مجبور ہو گیا، آنے پہ مجبور ہو گیا، یا غریب نواز پکارنے پہ مجبور ہو گیا، غوث کے دامن میں آنے پہ مجبور ہو گیا. آپ کی بارگاہ میں جو آتا تھا وہ پھر بس انہی کا ہو جایا کرتا تھا. یہ ان کی تربیت دی تھی، یہ ان کے معیار تھے. یہ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور خواجہ خواجگان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، شاہ عالم اور جتنے بزرگان دین رحمۃ اللہ علیہ ہیں، ان کا منشا، ان کی مرضی، ان کی تربیت، ان کی تعلیم، ان کی کوشش یہی تھی کہ بندہ جہنمی نہیں جنتی بن جائے. بندہ شیطانی راستے پہ اگر گیا بھی ہے تو کھینچ کر اسے رحمانی راستے پر لیا ہے. اسے رسول پاک سے دور ہو گیا ہے تو اسے قریب کر دیا جائے. ان کی کوشش ہی ہوتی تھی، اور جو یہ کوشش کرتا ہے وہی غوث پاک کے راستے پر ہے، وہی اللہ والوں کے راستے پہ ہے. نہ کہ صرف جو ہے لے کر بیٹھ جانا اور بس یہ. لہٰذا تنگ نظری سے بچو. اپنے آپ کو علم نہیں ہے تو علم سیکھو. علم اگر کم پڑ رہا ہے تو اہل علم کے مطالعہ کرو، کتابوں کے مطالعہ کرو، اہل سنت والجماعت کے اکابر علماء کا آپ مطالعہ کرو. ساری حقیقتیں آپ کے سامنے آ جائے گی. بہرحال اللہ تعالی ہمیں صحیح معنوں میں راستہ غوث اعظم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. کہ محمد